اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے پروردگار سے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ لوگوں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کے گھروں کو نور والا گھر بنائے، ذکر والا گھر بنائے اور تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اس نیک ماہ، رحمت والے مہینے، مغفرت والے مہینے اور بخشش والے مہینے کے صدقے میں یہ نور والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے صدقے میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں علم کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو جو بیماریاں ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور سب کو کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو لوگ میرے ولاگ یا چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، ان سب کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جو نہیں بھی دیکھتے تو سب امت مسلمہ کے لیے میری دعا ہے کہ ان کے گھر میں رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس نیک ماہ مبارک کے صدقے میں یہ بار بار ہماری زندگی میں آتا رہے اور ہمارے گناہوں کو دھوتا رہے۔ یہ ماہ مبارک ایسا ماہ ہے جو ہمارے گناہوں کو، سال کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑی سی محنت کر دیں تو روزہ تو ہے ہی فرض، ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں کہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج استطاعت کے مطابق ہے، زکوٰۃ مال کے حساب سے ہے۔ جن کے پاس مال ہے تو سونا، چاندی، زمین، ہر چیز پہ اس طرح پھر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے نکالنا اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً لوگ جو ہیں وہ اس ماہ میں نکالتے ہیں زکوٰۃ بھی، اپنے مال کا حصہ، اور یہ مدارس میں بھی دے سکتے ہیں اور مستحقین کو بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل جو حالات ہیں تو حالات کے مطابق 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انسانوں کو ہی دیا جائے مال، صدقہ فطر، تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ بہت مشکل ہو گئی ہے، جتنی گندم مہنگی ہے، جتنا آٹا مہنگا ہے، یہ ملنے میں نہیں آ رہا۔ تو چاہیے یہی کہ ہم انسانوں کی مدد کریں۔ سب سے پہلے مدارس بھی چلتے رہیں گے، مسجد کو تو یہ لگتا ہی نہیں ہے، مدارس میں ہم دے سکتے ہیں کہ وہاں مستحقین بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی تعمیر میں بھی لگا سکتے ہیں ہم۔ لیکن سب سے پہلے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جو آج کل کے حالات میں وہ پس رہے ہیں۔ اتنا کسی کام کا آٹا نہیں ہوتا جس میں ساری ملاوٹ ہے، اور اس کے پیچھے دیکھیں لوگ بھاگ بھاگ کے سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں کہ ایک تھیلا مل جائے، اور سارا دن وہ ماسیاں کھڑی رہتی ہیں۔ ہمارے گھر کی ماسی ہے، وہ بھی جاتی ہے لینے کے لیے، تو سارا دن کسی کا کبھی مل جاتا ہے اور کبھی وہ ملتا نہیں ہے۔ ہماری گندم بھی اس دفعہ خود پوری تھی، ورنہ ہم دے دیتے تھے خود بھی، ایسے لائن نہیں لگنے دیتے تھے کبھی بھی۔ اس طرح کے حالات آئے ہی نہیں تھے کبھی، ہم تو 1 سال کے انہیں لے دیتے ہیں گندم، پتہ نہیں اس نے کہاں کی۔ تو اب وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں ایسے لائن میں کھڑی رہتی ہوں، اور وہ اب ٹوکن دینے لگے ہیں کہ ٹوکن دیتے ہیں باجی، وہ سفارش والوں کو ٹوکن دیتے ہیں، اور
سفارش والے ہی آٹا لیتی ہیں، ہم جیسے جو ہوتے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں ملتا۔ وہ مطلب اب اس میں بھی اب سفارش آ گئی، لائن میں بھی ٹوکر انہیں دیتے ہیں جن کو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ملک کی حالات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں، اب تو ہم جیسے بوڑھوں سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور ہر چیز میں مہنگائی، ہر چیز میں مہنگائی، بچوں کی فیسز ہیں ڈیلی بڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جو کنڈیشن ہے اب، جیسے عبداللہ کی فیس ہے ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد وہ بڑھا دیتے ہیں، اب مزید بڑھا دی، تو یہی سوچا کہ اسے ادارے سے نکال دیں اور اسکول اور اس کی ٹیوشن رکھ لیں۔ لیکن جب اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو ایک تو اس کو ضد بہت ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ آل ٹائم کہتا رہتا ہے کہ گھر جانا، ایک ہی فکر ہے جو اس نے رٹا ہوا ہے۔ اب اسی ہفتے ہم ملوا کے آئے، 10,000 کا پیٹرول لگتا ہے آنے جانے میں، ملتان سے علی پور کا، تو 5 کا جانے کا 5 کا آنے کا لگتا ہے۔ تو اتنا رویا بہت زیادہ، جب ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ اس کا مزید دماغ کو کچھ نہ ہو جائے، تو بچہ ایسا ہے وہ، تو لے گئے اسے ملوایا، پھر واپس ہے، جب واپس ہے پورا راستہ روتا ہے کہ گاڑی موڑو، ایسے پھر چلو واپس، مشکل سے ادھر تک لے آئے۔ پھر پوری رات جاگتا رہا، پوری رات یہی بار بار ایک ہی فکرہ تھا کہ صبح گھر جانا ہے، صبح گھر جانا ہے، سکول نہیں جانا، پوری رات نیند نہیں ہے، ایک ہی فکرہ دہراتا رہا، دادی صبح گھر جانا ہے، سکول نہیں جانا، میں نے پوری رات جاگتا رہا۔ پھر کل صبح سکول بھیجا، جب چھوڑ آئے اسے تو وہاں سے پھر وہاں سے اٹھایا، راستے میں نے اس کا یونیفارم چینج کروایا، پھر اسے ادارے چھوڑا، لنچ بھی راستے میں کچھ کھایا، کچھ وہاں میم کو کہہ آئی کہ اس نے لنچ پورا نہیں کھایا تھا، اس نے فریش ہونے کے لیے واش روم بھی جانا تھا، تو اسے بھیجنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہماری، پہلے اپنے بچوں کی ڈیوٹی دی، اب بچوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ زندگی یہی ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے ہمارا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پہ رحم فرمائے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں کو جو ہیں یہ قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے میں، اور اچھے مقصد میں ہماری زندگی لگ جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس نیک ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب ثواب جو ہے یہ 10 گنا بڑھ گیا، تو 2 نفل کے اب جو ہیں وہ بھی 1 رکعت کے 25,000 ملتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھیں 50,000 ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر اس میں رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جتنا ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹے۔ عید والا دن تھا اور حضرت عمر زارو قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید والا دن ہے، روزے بھی رکھے، سارا کچھ کیا جیسے صحابہ کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ پتہ نہیں عید ہے یا وعید ہے، کیا پتہ، جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے روزے، ساری باتیں، ساری نمازیں میرے منہ پر دے مارے اور کہے جا عمر میں تیری کوئی چیز قبول نہیں کرتا، تو میں کیا کروں گا؟ ہمارا بھی حال وہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ستاری والی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے بچیوں کو پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں
قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہمیں لفظ معنی کیا ہوا وہ تو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے اور قرآن باتیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے۔ اور آپ لوگ عبداللہ کے لیے بہت ساری دعا کیا کریں، اور اس کے ولاگ جو ہیں انہیں سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیا کریں۔ آپ کے صرف ایک سبسکرائب سے پتہ نہیں اس کی ویڈیو سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اب سب سمجھتے ہیں حالات بہت آگے جا رہے ہیں، اور ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اسے ادارے سے ہی نکال دیں، لیکن ہمارے لیے بہت مسائل ہیں۔ نکالیں تو یہ بچہ پیچھے چلا جائے گا، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ 2 ماہ لاہور اس کی ٹریننگ کروائی تھی، تو تب یہ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا، تب تھا ہی چھوٹا۔ آج تک تو یہ کہاں پہنچ گیا تھا، لیکن ہماری ہمت جواب دے گئی تھی، ہم واپس آ گئے تھے۔ تو 6 سال ہم نے اسے نارمل اسکول میں ڈالا تو اس نے 0 پہ یہ کھڑا ہو گیا، جو کچھ وہاں سے حاصل کیا وہ بھی بھول گیا۔ پھر ادھر ملتان یہ ریسورس سینٹر بنا تو ادھر ہم پھر اس کا ایڈمیشن کروایا، چلڈرن سے ہم نے اس کے سیشن کروائے، تو اب جملے بھی بولتا ہے، سمجھ بھی ہے اس کو ہر چیز کی، لیکن اب ڈرتے ہیں ہم کہ ہم ادھر سے نکالتے ہیں تو یہ پھر 0 پہ چلا جائے گا، تو وہاں بھی جانا ضروری۔ اسکول والوں نے بھی کہا ہے وہاں لازمی بھیجے، اگر وہاں نہیں بھیجا تو ہم نہیں اکیلے پڑھا سکتے، ورک سارا وہی کرواتے ہیں سینٹر والے، ان ٹیچرز سے یہ بہت مانوس ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں جائیں، کیا کریں، جو مہنگائی کا حال ہے۔ تو آپ سب لوگ تعاون کریں اس بچے کے لیے، ایک ماں کی التجا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اس ماہ مبارک کے صدقے میں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا ہے پروردگار سے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں کرونوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ لوگوں کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کے گھروں کو نور والا گھر بنائے، ذکر والا گھر بنائے، اور تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اس نیک ماہ، رحمت والے مہینے، مغفرت والے مہینے اور بخشش والے مہینے کے صدقے میں، یہ نور والا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے صدقے میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں علم کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو بیماریاں ہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو لوگ میرے ولاگ یا چینل کو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں، ان سب کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جو نہیں بھی دیکھتے تو سب امت مسلمہ کے لیے میری دعا ہے کہ ان کے گھر میں رزق میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اس نیک ماہ مبارک کے صدقے میں یہ بار بار ہماری زندگی میں آتا رہے اور ہمارے گناہوں کو دھوتا رہے۔ یہ ماہ مبارک ایسا ماہ ہے جو ہمارے گناہوں کو، سال کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اگر ہم اس میں تھوڑی سی محنت کر دیں تو۔ روزہ تو ہے ہی فرض، ہماری مرضی تو ہے ہی نہیں کہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے،
حج استطاعت کے مطابق ہے، زکوٰۃ مال کے حساب سے ہے۔ جن کے پاس مال ہے تو سونا چاندی زمین ہر چیز پہ اس طرح پھر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے نکالنا، اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو تقریباً لوگ جو ہیں وہ اس ماہ میں نکالتے ہیں زکوٰۃ بھی اپنے مال کا حصہ، اور یہ مدارس میں بھی دے سکتے ہیں اور مستحقین کو بھی دے سکتے ہیں۔ آج کل جو حالات ہیں تو آج کل تو حالات کے مطابق 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ انسانوں کو ہی دیا جائے مال، صدقہ فطر، تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ بہت مشکل ہو گئی ہے، جتنی گندم مہنگی ہے، جتنا آٹا مہنگا ہے، یہ ملنے میں نہیں آ رہا۔ تو چاہیے یہی کہ ہم انسانوں کی مدد کریں سب سے پہلے۔ مدارس بھی چلتے رہیں گے، مسجد کو تو یہ لگتا ہی نہیں ہے، مدارس میں ہم دے سکتے ہیں کہ وہاں مستحقین بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی تعمیر میں بھی لگا سکتے ہیں ہم۔ لیکن سب سے پہلے انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، جو آج کل کے حالات میں وہ پس رہے ہیں۔ اتنا کسی کام کا آٹا نہیں ہوتا جس میں ساری ملاوٹ ہے، اور اس کے لیے پیچھے دیکھیں لوگ بھاگ بھاگ کے سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں کہ ایک تھیلا مل جائے، اور سارا دن وہ ماسیاں کھڑی رہتی ہیں، ہمارے گھر کی ماسی ہے وہ بھی جاتی ہے لینے کے لیے، تو سارا دن کسی کا کبھی مل جاتا ہے اور کبھی وہ ملتا نہیں ہے۔ ہماری گندم بھی اس دفعہ خود پوری تھی، ورنہ ہم دے دیتے تھے خود بھی، ایسے لائن نہیں لگنے دیتے تھے کبھی بھی، اس طرح کے حالات آئے ہی نہیں تھے کبھی۔ ہم تو 1 سال کے انہیں لے دیتے ہیں گندم، پتہ نہیں اس نے کہاں کی۔ تو اب وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں ایسے لائن میں کھڑی رہتی ہوں، اور وہ اب ٹوکن دینے لگے ہیں کہ ٹوکن دیتے ہیں باجی، وہ سفارش والوں کو ٹوکن دیتے ہیں، اور سفارش والے ہی آٹا لیتی ہیں۔ ہم جیسے جو ہوتے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں ملتا، وہ مطلب اب اس میں بھی اب سفارش آ گئی، لائن میں بھی ٹوکن انہیں دیتے ہیں جن کو وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ملک کی حالات جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں، اب تو ہم جیسے بوڑھوں سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالات جا رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اور ہر چیز میں مہنگائی، بچوں کی فیسز ہیں ڈیلی بڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جو کنڈیشن ہے اب، جیسے عبداللہ کی فیس ہے ہر 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد وہ بڑھا دیتے ہیں، اب مزید بڑھا دی، تو یہی سوچا کہ اسے ادارے سے نکال دیں اور اسکول اور اس کی ٹیوشن رکھ لیں۔ لیکن جب اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں تو ایک تو اس کو ضد بہت ہو گئی ہے، کہتا ہے کہ آل ٹائم کہتا رہتا ہے کہ گھر جانا، ایک ہی فکر ہے جو اس نے رٹا ہوا ہے۔ اب اسی ہفتے ہم ملوا کے آئے، 10,000 کا پیٹرول لگتا ہے آنے جانے میں، ملتان سے علی پور کا، تو 5 کا جانے کا 5 کا آنے کا لگتا ہے۔ تو اتنا رویا بہت زیادہ، جب ہم نے یہ کنڈیشن دیکھی کہ اس کا مزید دماغ کو کچھ نہ ہو جائے، تو بچہ ایسا ہے وہ، تو لے گئے اسے ملوایا، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے پورا راستہ روتا ہے کہ گاڑی موڑو، ایسے پھر چلو واپس، مشکل سے ادھر تک لے آئے۔ پھر پوری رات جاگتا رہا، پوری رات یہی بار بار ایک ہی فکرہ تھا کہ صبح گھر جانا ہے، سکول نہیں جانا، پوری رات نیند نہیں ہے، ایک ہی فکرہ دہراتا رہا وہ، دادی صبح گھر جانا ہے، سکول نہیں جانا میں نے، پوری رات جاگتا رہا۔ پھر کل صبح سکول بھیجا، جب چھوڑ آئے اسے تو وہاں سے اٹھایا، راستے میں نے اس کا یونیفارم چینج کروایا، پھر اسے ادارے چھوڑا، لنچ بھی راستے میں کچھ کھایا، کچھ وہاں میم کو کہہ آئی کہ اس نے لنچ پورا نہیں کھایا تھا، اس نے فریش ہونے کے لیے واش روم بھی جانا تھا، تو اسے بھیجنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ہماری، پہلے اپنے بچوں کی ڈیوٹی دی،
اب بچوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. زندگی یہی ہے، پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے ہمارا. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم پہ رحم فرمائے، ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں کو جو ہیں یہ قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے میں، اور اچھے مقصد میں ہماری زندگی لگ جائے. اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اس نیک ماہ مبارک کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اب ثواب جو ہے یہ 10 گنا بڑھ گیا. تو 2 نفل کے اب جو ہیں وہ بھی 1 رکعت کے 25,000 ملتے ہیں. 2 رکعتیں پڑھیں 50,000 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر اس میں رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جتنا ہم سمیٹ سکتے ہیں سمیٹے. عید والا دن تھا اور حضرت عمر زاروں قطار رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید والا دن ہے، روزے بھی رکھے، سارا کچھ کیا جیسے صحابہ کرتے تھے. تو فرمایا کہ پتہ نہیں عید ہے یا وعید ہے، کیا پتہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے روزے، ساری باتیں، ساری نمازیں میرے منہ پر دے مارے اور کہے جا عمر میں تیری کوئی چیز قبول نہیں کرتا تو میں کیا کروں گا. ہمارا بھی حال وہی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہمیں بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ستاری والی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے. ہمارے بچیوں کو پنجگانہ نمازیں پڑھنے والا بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہمیں لفظ معنی کیا ہوا ہو تو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے کہ قرآن پاک کہہ کیا رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. نماز اللہ سے ملاقات ہے اور قرآن باتیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے. اور آپ لوگ عبداللہ کے لیے بہت ساری دعا کیا کریں، اور اس کے ولاگ جو ہیں انہیں سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیا کریں. آپ کے صرف 1 سبسکرائب سے پتہ نہیں اس کی ویڈیو سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. آپ سب سمجھتے ہیں حالات بہت آگے جا رہے ہیں، اور ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ اسے ادارے سے ہی نکال دیں، لیکن ہمارے لیے بہت مسائل ہیں. نکالیں تو یہ بچہ پیچھے چلا جائے گا، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑا ہو جائے گا. 2 ماہ لاہور اس کی ٹریننگ کروائی تھی تو تب یہ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا. تب تھا ہی چھوٹا، آج تک تو یہ کہاں پہنچ گیا تھا. لیکن ہماری ہمت جواب دے گئی تھی، ہم واپس آ گئے تھے. تو 6 سال ہم نے اسے نارمل اسکول میں ڈالا تو اس نے 0 پہ یہ کھڑا ہو گیا. جو کچھ وہاں سے حاصل کیا وہ بھی بھول گیا. پھر ادھر ملتان یہ ریسورس سینٹر بنا تو ادھر ہم پھر اس کا ایڈمیشن کروایا. چلڈرن سے ہم نے اس کے سیشن کروائے. تو اب جملے بھی بولتا ہے، سمجھ بھی ہے اس کو ہر چیز کی. لیکن اب ڈرتے ہیں ہم کہ ہم ادھر سے نکالتے ہیں تو یہ پھر 0 پہ چلا جائے گا. تو وہاں بھی جانا ضروری. اسکول والوں نے بھی کہا ہے وہاں لازمی بھیجے، اگر وہاں نہیں بھیجا تو ہم نہیں اکیلے پڑھا سکتے. ورک سارا وہی کرواتے ہیں سینٹر والے. ان ٹیچرز سے یہ بہت مانوس ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں جائیں، کیا کریں، جو مہنگائی کا حال ہے. تو آپ سب لوگ تعاون کریں اس بچے کے لیے. ایک ماں کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اس ماہ مبارک کے صدقے میں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.